بتوں کو سجدہ کرو تو شرک، کعبے کو سجدہ کرو تو توحید، کیونکہ یہ ان اینٹوں کو سجدہ نہیں اللہ کو سجدہ ہے، اس کے حکم سے سجدہ اسے ہے، اس کے حکم کے بغیر اس کی مخالفت ہے۔ کئی لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں؟ وہی اینٹیں وہی پتھر، مکے ہی کی اینٹوں سے کعبہ بنا، مکے ہی کے پتھروں سے بت بنے تھے، بتوں کو سجدہ مشرکین نے کہا تھا، کعبے کو سجدہ اللہ نے۔ اللہ سمجھا یہی رہا، میرے حکم سے سجدہ مجھے ہے، قبلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ قبلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں پہ بھی رخ کرو گے اسی طرف خدا ہے۔ بھئی وہ اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے کعبے میں خدا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد کسی سے پوچھا اللہ کہاں ہے تو کسی نے کہا 7ویں آسمان پہ۔ مولا نے کہا جو یہ کہنا 7ویں آسمان پہ خدا، اس کا مطلب ہے زمین پہ نہیں۔ بھئی میں جس طرف دیکھ رہا ہوں نا، جو جہاں بیٹھا ہے، بس اگر میں آپ کو دیکھوں تو ان کو نہیں دیکھ رہا، ان کو دیکھوں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ میرا جو چہرہ، اسے کہتے ہیں عربی میں وجہ، اسے کہتے ہیں وجہ، چہرہ۔ انسان کا جس طرف چہرہ ہو بس وہ وہی دیکھ سکتا ہے، اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ جسم و جسمانیت نہیں ہے۔ اب اگر وہ خود ہی کسی مخلوق سے کہے یہ ہے وجہ اللہ، بس اسی طرح سے چلتے رہیے گا۔ جو ہے نا، اللہ کسی جگہ محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ اگر کعبے میں ہو تو باہر نہیں، وہ تو خود فرما رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جناب امیر سے پوچھا مولا تفسیر کیا ہے؟ کہ نہ کسی شے میں ہے کہ کہا جا اس میں خدا ہے، کیونکہ اگر اس میں ہے تو باہر نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کہ اللہ جہت میں نہیں ہے، جہت سمجھتے ہیں نا، ڈائریکشن۔ 6 جہات ہیں، سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، 6 ہیں جہات۔ 7ویں جہت تو نہیں ہے بھئی، اگر ہے پاکستان میں تو بتا دیں، مجھے بھی پتا چل جائے۔ ہاں ہوں کرتے رہیں تاکہ میں مجمع سے کنیکٹڈ رہوں۔ میری عادت ہے کہ سنا کے چلا جاؤں، میری عادت ہے کہ میں ہر آدمی کو ساتھ لے کے چلوں۔ اچھا دارِ گرامی، جہات 6 ہیں، 6 جہات ہیں۔ اگر آپ نے کہا نا یہاں ہے، اس کا مطلب ہے وہاں نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ جہت میں نہیں آتا، جو جہت میں آ جائے وہ خدا نہیں۔ اللہ ذہن میں نہیں آتا، جو ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں، کیونکہ جو ذہن میں آیا ہے وہ محدود ہے، وہ ذہن میں محدود ہے، اللہ لا محدود ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پریشان تو نہیں کر رہا ہوں۔ اب اللہ فرما رہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ بھئی یہ کب عہد لیا؟ آپ کو یاد ہے؟ مجھے تو یاد نہیں۔ توجہ ہو، کب عہد لیا؟ اس پہ بڑی بحث ہے علم کلام میں، فلاسفہ میں کہ عہد کب لیا ہے۔ اور اللہ عہد یاد دلا رہا ہے سارے انسانوں کو، میں نے سارے بنی آدم سے عہد لیا ہے، ایک آدھے سے بھی نہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے پیغمبر سے، 14 سے، 12 سے، 72 سے، 1,24,000 انبیاء سے اللہ کہہ یا بنی آدم۔ بھئی الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم۔ بھئی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، سارے بنی آدم سے اللہ کہہ رہے میں نے عہد لیا، سب سے عہد لیا، پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ 10 دن کے بعد مجلس پڑھنے کا جی نہیں کرتا، لوگ آتے بھی نہیں ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ بڑی محبت سے آئے ہیں، میں بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں بھی اسی محبت سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
توجہ ہو عزیزان گرامی. تو یہ کہاں پہ کس طرح سے کیسے؟ اللہ کسی جہت میں نہیں, اللہ کسی ذہن میں نہیں. اللہ سارے بنی آدم سے کہہ رہا میں نے عہد لیا ہے. اب سورہ اعراف اٹھا کے دیکھیں 7واں سورہ. اللہ کہتا ہے جب سارے لوگوں کی ارواح کو اس نے خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد پہلا سوال کیا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواح نے کہا بلا, بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. میں نے کہا نا بہت زیادہ اختلاف ہے کہاں عہد لیا. ہمیں یاد اس لیے نہیں کہ ہم اس وقت روح تھے جسم نہیں. تھوڑی سی تفصیل دے رہا ہوں آرام سے. 6 مرحلے ہیں. پہلا عالم ارواح, دوسرا عالم اسلاب, ہم اپنے اجداد کے صلب میں رہے. تیسرا عالم ارحام, شکم مادر, ہم اپنے اپنے ماں کے بطن میں رہے. چوتھا عالم دنیا, یہاں پہ ہیں, یہی ہمیں یاد ہے. پانچواں عالم برزخ, وہ دوبارہ روحانی ہے. چھٹا عالم معاد یا قیامت, جب دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے جسم کے ساتھ. جنت والے جنت میں جائیں گے, جہنم والے جہنم میں جائیں گے. تو عزیزان گرامی وہاں فیصلے ہوں گے. 6 عوالم ہیں. عوالم ششگانہ کہا جاتا ہے, تفصیل کا وقت نہیں. اب اللہ نے عالم ارواح نے, سنیں گے نا سارا مجمع ہے میرے ساتھ. تو اب اللہ نے عالم ارواح میں سب سے کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سب نے کہا بے شک. عربی میں بے سے بلا, اردو میں بے شک. اللہ نے اسی لیے قرآن کریم کو بے سے شروع کیا, الف سے نہیں. جبکہ اسے پتا تھا عربی زبان الف سے شروع ہوتی ہے, اس نے الحمد سے قرآن کو شروع نہیں کیا, بسم اللہ سے, تاکہ جب بھی بسم اللہ پڑھیں تو انہیں یاد آئے ہم نے جو پہلا لفظ کہا تھا وہ بے سے شروع ہوتا تھا, ہم نے اس کی ربوبیت کو مانا تھا. چل رہے ہیں نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا, سب سے اللہ نے عہد لیا. ہم نے عہد کیا تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میری عبادت ہی صراط مستقیم ہے. اب ذرا اٹھائیے تفسیر آل محمد. ہر امام نے جب جناب امیر کی زیارت پڑھی تو جناب امیر کی زیارت پڑھتے ہوئے کہا آپ ہی قرآن ناطق ہے, سلام و آپ پہ یا علی, آپ ہی صراط مستقیم ہے. نہیں ہے مجمع میرا, یا علی آپ صراط مستقیم ہے. تو اللہ کی عبادت کا ملازمہ یہ ہے اس کے بنائے ہوں کو مانو, بنا کے نہ منواؤ. بات پہنچ گئی ہے. توجہ ہے عزیزان کرام. اب آئیں ذرا تاریخ میں تھوڑا سا میں آپ کو اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. جناب امیر کی اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے بابا بلند صلوات. یہ اللہ کی عبادت سے انکار اللہ کا انکار ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی اللہ کا انکار ہے.
مولانا موجود ہیں، ان کی موجودگی میں زیارت جامع کبیرہ کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں امام علی النقی علیہ السلام کے۔ بس بھائی پروردگار سلامت رکھے، مولا کا سایہ آپ کے سر پہ قائم دائم رکھے۔ تو 10ویں امام فرماتے ہیں کہ اور یہ زیارت جامع کبیرہ فضائل سے بھری ہوئی، سب سے زیادہ فضائل زیارت جامع کبیرہ میں ہیں۔ زیارت طولانی ہے لیکن فضائل سے، اور ایسے ایسے فضائل ہیں اس کے اندر، ایسے ایسے جملے ہیں جو ائمہ کی عظمت سمجھاتے ہیں۔ بکم ینزل الغیث، آپ کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، یہ جملے ہیں اس کے۔ مجھے یہ نہیں پیش کرنا تھا، بہت زیادہ فضائل ہیں جو جملہ مجھے پیش کرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ جناب امیر کی زیارت پڑھتے ہوئے رسول خدا کے جناب امیر کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ کچھ لوگ پریشان ہو گئے، بزرگوں کی دعائیں چاہیے، علماء کی دعائیں چاہیے، مجھے نوجوان سارے میرے بچے میرے بھائی میرے ساتھ چلیں گے کہ اب یہاں امام فرما رہے ہیں، 10ویں امام کہتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ کسی نے کہا مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، خدا کا نہیں۔ خدا کو تو وہ مانتا، تو آپ نے کیوں فرمایا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا؟ مولا نے کہا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے کہا انہیں مانو۔ جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو۔ عزیزان گرامی، اس لیے اگر پورا کا پورا پس منظر دیکھیں ابلیس کا، بڑے احتیاط سے کوشش کروں گا اصول کافی کی چند روایات پیش کروں کہ میرے تمام برادران سن رہے ہیں، شیعہ سنی بھائی، تو اس لیے بڑے یہ جملے بڑے اہم ہیں، خاص طور سے میرے جوانوں کے لیے اصول کافی کی روایت ہے کہ ابلیس نے کیا کیا، اس نے فوراً اللہ سے کہا، اللہ نے اچھا جب جناب آدم کا پتلا بنایا تھا نا تو اسی وقت بتا دیا تھا سارے فرشتوں کو۔ اچھا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کی آیت ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اچھا جب حکم ہی فرشتوں کو ہے تو ابلیس تو تخصصاً خارج ہو گیا، وہ تو شامل ہی نہیں تھا، تو پھر اس پہ لعنت کیوں؟ جو جسم بزم میں بیٹھتا ہے، کچھ نہیں ہے میرے ساتھ، جو جس صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے نا اسی صحبت کے اس پہ بھی حکم جاری ہوتے ہیں۔ ہاں زمین پہ فرشتوں نے عبادت دیکھ کے کہا اللہ سے پروردگارہ سے آسمان پہ لے آئے، اتنی عبادت کرتا، اللہ نے کہا تم چاہو تو لے آؤ، یہ نہیں کہا میں چاہتا ہوں، کہا تم چاہو تو لے آؤ۔ اب اس نے دیکھا مجھے عبادت کا صلہ ملنے لگا ہے، میرا مقام بڑھنے لگا، 7ویں آسمان پہ میں نے اس دن پیش کیا تھا، 7ویں آسمان پہ آنے کے بعد اس نے عبادت اور بڑھا دی۔ فرشتوں نے کہا پروردگارہ 6ٹھے آسمان پہ لے آئیں، کہا لے آؤ تمہاری مرضی۔ جب تک امتحان نہیں نہ ہوتا، کئی لوگوں کے عیب چھپے رہتے ہیں۔ ابلیس تب تک چھپا رہا جب تک امتحان نہیں ہوا۔ بھائی کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، بھائی سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا۔ اللہ نے کہا بھئی یہ جو میں نے آدم کا مجسمہ بنایا نا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس دن میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر امام صادق فرماتے ہیں اصول کافی میں کہا کہ اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا تم میں سے ایک ایسا ہوگا، ایک جو اسے سجدہ نہیں کرے گا، اس پہ قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ 6ٹھے امام فرماتے ہیں سارے فرشتے رونے لگے، پتہ نہیں وہ اللہ کی لعنت کہیں مجھ پہ نہ ہو۔ ایک ایک فرشتہ ابلیس کے پاس آ میرے لیے دعا کر دے، وہ جو اللہ کی لعنت ہوگی مجھ پہ نہ ہو۔ ابلیس نے کہا پروردگارہ تیری لعنت اس پہ نہ ہو، پھر کہا پروردگارہ تیری لعنت اس پہ نہ ہو، اس پہ نہ ہو، اس پہ نہ ہو۔ سب کے لیے دعائیں کرتا رہا، اپنے لیے دعا نہیں مانگی۔ کچھ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں دعا سے مستثنا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا یہ استثناء مانگنے والے
بچ گئی ہوگی. سب کے لیے دعائیں مانگی, اپنے لیے دعا نہیں مانگی. پروردگارہ اس پہ تیری لعنت نہ ہو, اس پہ لعنت نہ ہو, اس پہ نہ ہو, اپنے لیے دعا نہیں مانگی. اتنے برس گزر گئے. یہاں تک چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی جناب آدم کے اس مجسمے کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مارتا تھا. پروردگارہ تو نے کیا بنایا؟ اب اللہ تو دیکھ رہا تھا نا, دلوں کے بھید جانتا. اللہ نے کہا, یہاں پہ جملہ مولانا شاید آپ اس سے لطف لیں, پیش کر رہا ہوں. جب اللہ نے کہا نا ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے ابا کیا, انکار کر دیا, تکبر کیا, وکان من الکافرین, وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے, آدھا مجمع نہیں ہے. وکان من الکافرین, کانا ماضی کے لیے آتا ہے, عربی میں ماضی کے لیے آتا ہے. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا, اس دن نہیں ہوا تھا جس دن سجدے سے انکار کیا. اس دن تو اللہ نے امتحان رکھا تھا. جب تک امتحان نہیں ہوتا بہت سو کے عیب چھپے رہتے ہیں. کسی کے آدم کو سجدہ کرنے سے عیب کھلتے ہیں, کسی کے غدیر خون میں توجہ فرمائی زانی کرام. کئی لوگوں کے عیب چھپے رہتے ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں تو عیب کھلتے ہیں. اللہ اس لیے امتحان تب بھیجتا ہے جب کسی کا عیب کھولنا ہو. تو بھئی سب بڑی خوشی خوشی حج کر کے جا رہے تھے, اللہ نے فوراً کہا میرے حبیب جو آگے نکل گئے کہیں واپس آ جاؤ, جو پیچھے رہ گئے کہا غدیر میں آ جاؤ. نہیں ہے لو, کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے, کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے. بھائی بزرگ کو لطف لے رہے ہیں, بہت سے نوجوان ابھی نہیں پہنچے. غدیر چوراہا تھا, چوراہا جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. غدیر تب بھی چوراہا تھا, آج بھی چوراہا ہے. اس وقت راستوں کا چوراہا تھا, آج عقیدوں کا. توجہ ہے, بات پہنچ رہی ہے میرے بھائی. توجہ ہے تو جانے گرا. بغض ابو تراب کے اس دھب سے لگی آگ, 1400 برس ہو گئے اب تک نہ بجھی آگ. میں نے جو سرے بزم کہا یا علی مدد, کچھ لوگ خوش ہو گئے اور کچھ کے لگی آگ. چل جاتے ہیں جو سن کے سنال نبی کی, انہی کو جلانے کے لیے خلق ہوئی آگ. میں نے تو بس ایک بار کہا یا علی مدد, بد وقت منافق کے کئی بار لگی آگ. بس بھئی وقت نہیں ہے, میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. عزیزان گرامی سارے مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. غدیر تب بھی چوراہا تھا, آج بھی چوراہا, آج عقیدوں کا چوراہا ہے. پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا جو غدیر سے آگے چلے جائیں واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آئیں. کچھ اس وقت بھی غدیر سے آگے نکل گئے تھے, کچھ پیچھے رہ گئے تھے, کچھ آج بھی غدیر سے آگے نکل گئے ہیں. نہیں ہے مجمع, سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے میرا جملہ پڑھ لیا ہو. یہ عزیزان گرامی جو غدیر سے آگے نکلتا کہتا ہے علی اللہ ہے,
جو غدیر سے پیچھے رہ جاتا کہتے ہیں ہم جیسا بندہ ہے. پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا نہ علی اللہ نہ تم جیسا بندہ، علی مولا. توجہ فرما رہے عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے اعلان کر دیا علی مولا. یہی تو اعلان ہوا تھا غدیر میں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں. تو عزیزان گرامی، جب تک امتحان نہ ہو، بڑے بڑوں کے عیب چھپے رہتے ہیں، بڑے بڑوں کے. جب تک امتحان نہیں ہوتا عیب چھپے رہتے ہیں. جیسے امتحان ہو اندر کے سارے شیاطین باہر آ جاتے ہیں. اگر بات پہنچ گئی ہو تو اللہ نے کہا کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے میرے، یہی صراط مستقیم ہے. تو عبادت اس کی ہو تو صراط مستقیم، اس کے چنے ہوئے کو مانو تو صراط مستقیم. روایت مکمل کر دوں جو میں نے اصول کافی کی روایت سنیں گے. اگر کہیں تو یہیں روک دوں. تب ایک مرتبہ چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ کیا قرآن کریم سے متعلق آپ نے پیش کیا ہے کہ جناب آدم سے ماننے سے متعلق کہا تھا رسول خدا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آدم کو مانے. شیطان نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. آگ مٹی سے افضل ہے. انگریزی کا محاورہ ہے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. Everything that shines is not gold. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. جانتے ہیں انگریزوں نے کس سے لیا؟ چھٹے امام سے. توجہ ہو، چھٹے امام نے کہا کہ شیطان نے صرف آگ کی بھڑک دیکھی تھی، دھوکہ کھا کے بیٹھ گیا کہ میں چمک رہا ہوں. نہیں ہے لوگ، آگ کی بھڑک دیکھ رہا تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں اس نے صرف بھڑک دیکھی کہ میں افضل ہوں، یہ مٹی سے بنا نہیں ہے مجمع. امام فرماتے ہیں اول من قاس ہوا ابلیس لعنہ اللہ، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ تھا ابلیس. اللہ نے اس پہ لعنت کر دی. قیاس یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر دلیل کے کسی شے کو اپنا لے. اس نے کہا آگ افضل ہے مٹی سے. اب دلیل نہیں تھی. اللہ نے پوچھا کیوں تو افضل ہے؟ کہا میں بھڑکتا ہوں، آگ ہے نہیں ہے لو. اس نے کہا مٹی میں کوئی چمک نہیں بھڑک نہیں، مجھ میں ہے، میں افضل ہوں. مولا نے کہا کہ تھوڑا سا سوچ لیتا، وقت نہیں ہے، میں روایت کوشش کروں گا مکمل کر دوں. اصول کافی کی روایت چھٹے ماں فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی سوچ لیتا ہے ابلیس تو اسے پتہ چل جاتا کہ مٹی افضل ہے آگ سے. کہا مٹی کے اندر تواضع انکساری ہے، آگ میں تکبر ہے. نہیں ہے مجمع، آگ جلاؤ تو اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی پھینکو. مکمل کروں، چلتے رہیے گا. تو امام نے فرمایا اگر تھوڑا سا بھی سوچ لیتا اسے پتہ چل جاتا مٹی افضل ہے آگ سے. اس نے کہا نہیں آگ افضل ہے. امام نے فرمایا آگ میں بھڑک ہے، آگ میں کبر ہے، نخوت ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی پھینکو تو نیچے کی طرف. کہا آگ خیانت کار ہے. میں بزرگ پہنچ گیا. آگ میں خیانت ہے. نہیں ہے مجمع، آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے. آگ میں کوئی چیز ڈال دو جلا دے گی. یہ شاید پاکستان میں نہیں جلاتی ہوگی. بھائی بتاتے رہے، ہاں ہوں کرتے رہے. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں آگ میں خیانت ہے، کچھ بھی آگ میں ڈال دو جلا دے گی. لوہا بھی ڈالو تو پگھل جائے گا، اصلی صورت میں باقی نہیں رہے گا. کہ آگ خیانت کار ہے، زمین امین ہے، مٹی امین ہے، کچھ بھی رکھو امانت رکھتی ہے. کچھ بھی رکھو مٹی امین ہے. بھائی مجھے نہیں معلوم میں کتنی دلیلیں دے چکا ہوں. امام نے 7 دلیلیں دی ہیں، ایک اور سن لیجئے.
امام فرماتے ہیں مٹی کی آگ میں گندم کے یا کسی بھی اناج کے بیج ڈالو راکھ ہو جائیں گے، مٹی میں ڈالو ایک ایک دانہ 700 گنا 700 گنا لوٹاتا ایک گندم کا دانہ، اس میں سے پوری کی پوری بالیاں نکلیں گی اور اس کے اندر ایک ایک میں کونپلیں بنتی چلی جائیں گی، ایک دانے سے 700 دانے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ زرعی ملک ہے، آپ کو نہیں پتا تو پھر کسے پتا ہوگا؟ عزیزان گرامی، اب امام فرماتے ہیں کہ مٹی میں خیانت ہے، آگ میں امانت۔ آگ خیانت کار ہے، مٹی میں امانت ہے۔ آگ جلا دیتی ہے، مٹی بڑھا دیتی ہے، مٹی بڑھا دیتی ہے کہ آگ سے شیطان اور جن بنے ہیں، مٹی سے انسان، کہ انسانوں کے شرف کے لیے یہی بڑا کہ اللہ نے کہا آل محمد ان میں سے ہیں۔ جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا، میں نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا، نعرہ حیدری۔ میں نے زحمت کو تمام کیا۔ عزیزان گرامی، نہ اہل بیت جنوں میں سے ہیں نہ فرشتوں میں سے۔ اب یہ پوری بحث ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، اب میں پہنچا ہوں، مکمل نہیں کر پاؤں گا، اس لیے بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں لوگوں نے تو خود کہا قرآن میں انا بشر مثلکم کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے ہو، نہیں پہنچا سکا، میرے بزرگ کو پہنچ گئے۔ ایک بہت بڑا کوئی پروفیسر ہے، بچوں کی کلاس پڑھانے آتا ہے، تو بچے کہتے ہیں بھی ہم آپ سے کیا مقابلہ کریں، ہم کہاں پڑھیں گے، ہم کہاں آپ تک پہنچیں گے؟ تو پروفیسر سے کہتے ہیں میں تمہیں جیسا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تم مجھ جیسے ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں تم جیسا ہوں، یہ ان کی انکساری ہے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اتنی نمازیں کون پڑھے، یہ کیسے عبادت ہے، کرے گا انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ اب بھائیوں نے بس ایک ہی بات پکڑ لی ہے، بس ایک فرق ہے، ان پہ وحی آتی ہے، اور وحی کے ملازمات کیا کیا ہیں؟ نہیں ہیں ملازمات، سمجھتے ہیں نیسیسٹیز، ضروریات۔ وحی الہی کے ملازمات کیا کیا ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم تم میں سے کسی پہ قرآن نازل کرتے تو تم مر جاتے، ہم مر جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ محمد مصطفیٰ پہ قرآن آ رہے ہیں، ملازمات کیا کیا ہیں؟ وحی کے کیا کیا پیش کروں؟ ایک بات پیش کی ہے، وقت نہیں ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا کہ جناب امیر نے کہا رک جاؤ، پیغمبر اسلام پہ وحی آ رہی ہے۔ کس سے کہا؟ صحابہ سے، رک جاؤ وحی آ رہی ہے۔ کہ یعنی آپ کو کیسے معلوم؟ کہ تم نہیں سمجھ سکتے، رسول خدا پہ وحی آ رہی۔ میرے جتنے بزرگوں نے آج یہاں پہ نعرے لگا، میں بے انتہا ممنون ہوں۔ عزیزان گرامی، جانتے ہیں جناب امیر نے روکا، رک جاؤ وحی آ رہی، قریب مت جاؤ، کہ یعنی اب تم نہیں سمجھ سکتے، رک جاؤ، وحی ختم ہو گئی۔ کہا اب آ جاؤ، وحی جناب جبرائیل چلے گئے۔ اب فرشتوں جناب بھائی فرشتے کے جانے کے بعد یا رسول اللہ وحی آ رہی تھی؟ کہا ہاں۔ یا رسول اللہ یہ علی کیسے سمجھ لیتے ہیں، ہمیں نہ نظر آ رہا تھا، توجہ، نہ ہم دیکھ پا رہے تھے نہ ہم سن پا رہے تھے۔ تو اب حدیث ہے، اب شیعہ کتابوں میں تو ہے، اصول کافی کے اندر جناب ختم مرتبہ جناب امیر کو دیکھا کہ یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں۔ بھائی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ میں نے جملہ آج تک کہیں پیش نہیں کیا، آج ہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسی مجمع میں۔
اسی مجمع کے لیے میری طرف سے مجلس کا تبرک ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے کہا یا علی میں جو کچھ دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ علی کو کیسے پتہ چلتا؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، اب نہ کہنا محمد ہم جیسے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں علی بھی ہم جیسے نہیں۔ وہ خود مان رہے تھے۔ وہ صحابہ تو خود مان رہے تھے علی محمد جیسے ہیں، ہم نہیں۔ بھئی جب صحابہ ہی پیغمبر جیسے نہیں تو میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو حضرت گرامی انہوں نے کہا انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ تفسیر کا وقت نہیں، یہ میں نے تو صرف چند چیزیں پیش کی ہیں، وحی کے ملازمات کیا کیا ہے کوئی دنیا میں سمجھ نہیں سکتا یہ وحی الہی کیا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سورہ حشر میں، سورہ حدید میں اٹھا کے دیکھیے، اتنی آیات ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور قلب رسول خدا پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اب سوچئے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ رسول خدا جن کا اتنا مقام ہے کہ صحابہ ان کے قدموں کی خاک کو آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ یہ بھی لاہور والے جو شیعوں کے خلاف جتنا بول رہے ہیں، صاحب نام کسی کا لینا مقصود نہیں، بس بھائی وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ صحابہ وہ تھے کہ جو رسول اسلام سے کہتے تھے میرے ہاتھ پہ لوہا پہ دہن ڈال دیجیے میں چھانٹ لوں گا۔ خود ان پر ہے، جتنے صحابہ کی بھی یہی حیثیت تھی، لوہا پہ دہن ہاتھ پہ ڈال دے میں چاٹ دوں۔ وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، گرنے مت دینا، یہ تبرک ہے۔ رسول خدا کے بدن سے مسوا پانی صحابہ تبرکن لے جاتے تھے۔ تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے، صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں بھائی، کیا کروں مجھے اگر آگے نہ پہنچنا ہوتا۔ اور عزیزان گرامی، وہ رسول اسلام یہ صحابہ ان کے قدموں کی خاک کو چومتے، دعا پہ دہن۔ وہ رسول خدا امام حسین کو سینے سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی لبوں کو چوم رہے ہیں، کبھی گلے کو چوم رہے ہیں، کبھی سینے کو چوم رہے ہیں۔ بس بھائی 11 محرم کا دن میدان کربلا میں راوی کہتا ہے جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئے۔ کوئی کسی لاشے پہ جا کے رونے لگا، کوئی کسی لاشے پہ۔ ایک بیوی بار بار آواز دے کے کہتی تھی واہ عباسا، ایک بیوی بار بار کہتی تھی واہ علی اکبرہ، ایک بیوی کہتی تھی واہ قاسمہ۔ لیکن روایت میں ہے کہ 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں، 2 بیوی وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ۔
میرا آپ سے وعدہ اگر یہ جملے جا کے گھر میں بھی سوچیں گے تو آپ کو رونا ضرور ہے. 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں, وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے. ان میں پہلی بیوی کا نام زینب کبریٰ. حضرت زینب اون محمد کے لاشوں پہ نہیں گئے. بیوی کے ہاتھ پسے گردن بندھے چھے. بیوی روتی ہوئی آئی اور ایک مرتبہ مولا حسین کا طواف کرنے لگی. مولا سجاد کہتے ہیں کہ ایک نگینے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں تھی میرے بابا کے جسم پہ کہ جہاں زخم نہ ہو اور میری پھپھی بوسہ دے سکے. تو میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا اور پھر طواف کرنے کے بعد زمین پہ بیٹھ گئی, مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے کہا اماں آپ کا حسین بڑا زخمی ہے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا. روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب کبریٰ نے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور چوم کے رو کے کہا اماں میں نے آپ کی طرف سے حسین کا بوسہ دے دیا. اماں آپ نے کہا تھا زینب حسین کا گلا چوم لینا. بی بی نے پھر رو کے ایک جملہ کہا کس سے؟ رسول خدا سے. یا جدہ, جب بھی جناب زینب رسول خدا سے بات کرنا چاہتی ہیں نا تو ہمیشہ نانا کہہ کے بلاتی ہے. تو کہتی ہے یا جدہ صلی علیہ کا ملیک سمنانا, اتنے فرشتے آئے تھے آپ کے جنازے میں. ہادا حسین مرمل بالدماء, نانا ذرا آ کے دیکھیں حسین کو اتنے پتھر مارے گئے, اتنے تیر لگے ہیں, اتنے زخم ہیں, حسین کا خون زمین پہ بہہ رہا ہے. 5 منٹ کی زحمت دوں گا, ذرا میرے ساتھ چلیے. راوی کہتا ہے دوسری بیوی جانتے ہیں کون سی؟ کون بیوی ہے دوسری؟ جناب رباب. جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئے. بیوی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی. جانتے ہیں جناب رباب نے کیا کیا؟ روتی ہوئی آئیں اور ایک جملہ کہا اے میرے آقا حسین, اے میرے مولا حسین, اے میرے سرتاج حسین, مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. وعدہ کر کے جا رہی ہوں اب پوری زندگی سائے میں نہیں بیٹھوں. لاشا دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, اب کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بیوی کا دوسرا جملہ مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. مولا میرا آپ سے وعدہ اب میں پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پلاؤں. اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. بیوی نے ایک جملہ کہا, بیوی کے ہاتھ پر سے گردن بندھے تھے. جناب رباب نے کہا مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. میرے مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں, ایک علی اصغر دوسرے سکینہ. مولا میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا. جب موقع ملے گا میں اپنی سکینہ بھی آپ پہ قربان. اجرکم اللہ. میں روک دیتا لیکن کیا کروں جناب رباب کے مصائب یہاں رکتے نہیں. کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا. 11 محرم کو جناب رباب کربلا سے چلی, کوفے پہنچی, کوفے سے شام گئی, شام میں رہائی مل گئی. مولا سجاد نے کہا یزید ہم واپس مدینے جائیں گے لیکن جب تک ہم شام میں ہیں دمشق میں بس ہمیں رونے کی اجازت دے دیں. ایک مرتبہ ساری بیویاں بیٹھی مولا سجاد کے چاروں طرف اور رونے لگی. جانتے کیسے روتی تھی؟ ایک بیوی کہتی تھی واہ عباسا
ساری بیویاں رونے لگتی. جب خاموش ہوتی دوسری بیوی کہتی واہ علی اکبرہ. پھر بیویاں رونے لگتی. ساری بیویاں اپنے اپنے شہید کا نام لیتی. آخر میں ایک بیوی بڑی دھیمی آواز میں کہتی واہ علی اصغر. جب سب بیویاں رو رو کے تھک جاتی تو پھر جناب زینب کہتی واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ. میں بھی روکوں گا نہیں مصائب کو. یہ مصائب وہ ہیں جو میں خود ہمیشہ بڑے چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی سنائے اور میں بیٹھ کے روؤں. یہ عجیب و غریب مصائب ہے جناب رباب کے. مجھے جناب رباب سے بڑی عقیدت ہے. بیوی آپ بڑی مظلومہ بیوی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سنیں گے بس میں رہائی مل کے 3 دن تک بیویاں روتی رہی. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں صبح ہم لوگ مدینے واپس چلے جائیں گے. جیسے صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں. نہ جانے آج فجر کے بعد رباب کہاں چلے گئی. مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے. میرے ساتھ چلیے ہم راستے سے ماں کو لے لیں گے. ساری بیویاں مولا سجاد کے ساتھ چلی. جب جا رہی تھی نا بیویاں جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں. میری طرف دیکھے گا سب میری طرف دیکھے گا. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئے ہیں. علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ماں چھوٹے سے بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا گھر واپس جانے کا. دو 4 منٹ اور سنیں گے برداشت کریں گے. میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. مولا سجاد نے ماں کا بازو پکڑا کہا مادر گرامی بس کیجئے. چہلم پہ بس میں نے سارے مصائب تمام کر دی. چہلم پہ مولا سجاد کے ساتھ سب بیویاں کربلا آ گئے. جب 3 دن چہلم پہ کربلا میں رک گئی نا بیویاں مولا سجاد نے دوبارہ کہا پھوپھی اماں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. جیسے صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے پھر پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار ہے. مولا سجاد آئے دیکھا جناب رباب قبر سے دوبارہ قبر کی پہنچی میں بیٹھی مولا حسین کے رو رہی ہیں. کہا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں؟ کہا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گا. میرا علی اصغر کربلا میں ہے میری سکینہ شام میں ہے. سجاد میں کربلا جا کے کیا کروں گی. اب مولا سجاد نے سوال کیا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا. جناب رباب نے فرمایا کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں. سجاد جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا. مولا سجاد نے کہا نہیں مادر گرامی بھئی ابھی زری نسب نہیں ہوئی تھی ابھی حرم نہیں بنا تھا. مولا نے کہا نہیں مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو تنہا چھوڑتا ہوں. کہا نہیں مادر گرامی ہم واپس مدینے جائیں گے. بیوی مدینے آ گئی. شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا کہ بیوی صرف 4 مہینے زندہ رہی. مدینے آخری جملے سن لیجئے باپ کو میں نے بہت رلا دیا. مدینے واپس آنے کے بعد صرف 4 مہینے زندہ رہی. جانتے ہیں ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ گئے. سجاد جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا رباب ایک کوزے میں پانی لیتی ہیں دھوپ میں رکھ دیتی ہیں
جب وہ پانی دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے گرم پانی پیتی ہیں اور خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں اور دھوپ میں بیٹھی روتی رہتی ہیں. بی بی ایک ہاتھ سر پہ رکھتی تھی کہتی تھی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ. آخری جملے سن لیجئے. مولا سجاد آئے جناب رباب کے پاس، کہا مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے رو کے کہا بیٹا مجھ سے مت کہیے، میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا، میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی. مولا سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام مخاطب ہے، اماں سائے میں آ جائیے. مولا سجاد نے آواز دے کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو جناب سید سجاد نے. جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، جیسے ہی جناب رباب کو زمین سے بلند کیا جناب رباب نے ہاتھوں کا بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. مولا سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. دعا کے دو جملے سنیں گے. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی بہت سے لوگ بہت رو رہے ہیں. ایک سوال کروں آپ سے، آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں. جناب رباب نے نیزوں پہ سر دیکھا. اب سمجھ میں آیا بیویوں کا رونا کیوں بیویاں اتنا تڑپتی تھیں. میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس بزرگ برداشت نہیں کر رہے ہیں، بعض نوجوان بعض بچے کا سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ اس ماں کا جس سے علی اصغر کا بڑا غم تھا. پروردگارا سید الشہداء کے لاشے کا واسطہ. پروردگارا بانی مجلس شرکت کنندگان صداران سید مظلوم علماء مؤمنین جتنے لوگوں نے پڑھا جتنوں نے سنا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. یہ تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات بھی اولاد ہیں سب کو اولاد نات، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. بس بھئی دامن پھیلا کے مانگ رہے ہیں دعا رد نہیں ہو. ذرا دامن پھیلا کے ایک واسطہ اور دے دوں. ایک سوال مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے. ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا. ہمارے جتنے مؤمنین مریض ہیں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں سب کو شفائے کاملہ عطا ہے. پروردگارا سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ذات جلال کا، تجھے واسطہ حسین ابن علی کا. پروردگارا سب کی حاجات قبول فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اس امام برکہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار آغا سے سراج الدین موسوی کے لیے کہا گیا بہت زیادہ علی نے. پروردگار انہیں شفائے کاملہ عنایت. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے حسین کا. پروردگارا واسطہ اس مظلوم کا جس نے سارا دن لاشیں اٹھایا.
پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔